آپ تو نہیں دیں گے نا سر. دیکھو آپ جیالے ہیں. جی جیالہ کس کو کہتے ہیں؟ جیالہ جو پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والا. نہیں، جو جس نے قربانیاں دی، جس نے جیلیں کاٹی، وہ جیالہ نہیں. لائیں قرآن دیں ان سب کو, آپ بٹھائیں ان کو اپنے پروگرام میں, لائیں ان کو قرآن دیں, ہیڈ آف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو قرآن دیں اور بٹھائیں کہ آپ نے زندگی میں ٹھپے نہیں لگائے. آپ نے تمام سیاسی جو ہے جماعتوں کو برا کہہ رہے ہیں, آپ ساری سیاسی جماعتوں کو آپ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں, تو پھر چلائے کون؟ آپ مجھے بتائیں. ہم تو آپ کی طرف چھوڑ دیتے ہیں, آپ بتائیں مجھے کہ کون چلائے. چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں سارے پولیٹیکل اس نظام کو چھوڑ دیتے ہیں, کیا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. الیکشن کا مرحلہ مکمل ہو چکا. وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہو گئے. اسی طرح صدر کے لیے جناب آصف علی زرداری صدر منتخب ہو گئے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ زرداری سب پہ بات. بہرحال جب بھی زرداری نے سیاست کی اور وہ سیاست کے نبض کو جاننے والے, تو اسی لیے ہم نے آج پیپلز پارٹی کے ایک صوبائی رہنما جناب اکرم بنگلزئی صاحب کو زحمت دی ہے. اکرم بنگلزئی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سر. اس وقت بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی ہے, لیکن بعض جو جیالے ہیں پیپلز پارٹی کے وہ ناراض دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم نے جیلیں کاٹی, ہم نے مشکلات دیکھی اور ہم کئی سالوں سے پیپلز پارٹی میں ہیں, لیکن ایک بندہ راتوں رات آ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے, الیکشن میں حصہ لے جاتا ہے اور وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. آپ کو کس نے کہا؟ صحیح سامنے کس جیالے نے کہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جیالوں کی دیکھیں تصویریں بھی آ رہی ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں. جھوٹ ہے سر. میں کہہ رہا ہوں میں جیالہ, مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میری پارٹی ہے نا, تو میں اس کا جواب دوں گا نا. آپ تو نہیں دیں گے نا سر. دیکھو آپ جیالے ہیں. جی جیالہ کس کو کہتے ہیں؟ جیالہ جو پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والا. نہیں, جو جس نے قربانیاں دی, جس نے جیلیں کاٹی, وہ جیالہ نہیں. جیالہ ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے جیالے کی تعریف کیا ہے؟ ایک چیز پارٹی کا سربراہ کون ہے؟ اس ادارے کی سربراہ آپ ہے نا. آپ فیصلے کریں گے, آپ کا یہ جو یہاں پہ کام کرتا ہے وہ کرے گا. لیکن ایک بندہ میرے ساتھ سالوں سال کام کر رہا ہے, صحیح, اس نے قربانی بھی دی, اس نے بغیر تنخواہ بھی میرے ساتھ کام کیا, ٹھیک ہے نا. اور ایک بندہ 2 دن نہیں ہوتے اور میں اس کو سر پہ بٹھاؤں اور اس کو اگنور کروں. دیکھیں ٹیلنٹ کی بنیاد پر, صلاحیت کی بنیاد پر, قابلیت کی بنیاد پر آپ کسی کو کسی پر ترجیح دے سکتے ہیں. آپ جو زرداری صاحب نے فیصلے کیے, جیالہ نہیں, آپ جس کو نئے کہہ رہے ہیں, ان کو کیا وہ اصل میں پہنچے نہیں پہنچے نا. یہ اس کا ڈیسیجن تو بیسٹ ڈیسیجن ہے پارٹی کے لیے. بہت سارے ہمارے پرانے جیالے ہار گئے, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مطلب یہ ایسے نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا ہے ہماری پارٹی کے خلاف کہ جیالے رو رہے ہیں جناب, سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, بڑی دقت میں ہیں, بڑے مشکلات میں. خوشی کی بات ہے, تمام پیپلز پارٹی کے چھوٹے سے لے کر بڑے کارکن تک اس وقت خوش ہے, کیونکہ زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ بلوچستان میں ایک جیالے کو لاؤں گا آپ کے لیے سیٹ, اور لایا آپ کے سامنے. دیکھو جب اس نے کہا کہ ایک جیالہ ہی آئے گا, وزیر اعلیٰ بنے گا, جی, تو سب کے ذہن ان پرانے کارکنوں پہ جو سالوں سال سے کام کر. ایک چیز ہے, زرداری صاحب نے جو پرانے جو سینئرٹی والا معاملہ جو چل رہا تھا وہ اس نے 2024 کے الیکشن میں بالکل سائڈ پہ رکھ دیا, اور اس نے کہا جو میرے نظر میں بہتر ہوگا, جو ٹیلنٹڈ ہوگا, جو سیٹ نکالے گا, جو زیادہ ٹیلنٹ رکھتا ہے اس معاملے میں اس کو لاؤں گا, کیونکہ مجھے پارلیمنٹ میں لوگوں کو لانا ہے. جیالوں کی بنیاد پر اگر ہم دیکھتے ہیں, جیالے 10 سال سے لے کر اس کا 10 سالوں سے وہ کسی گورنمنٹ میں نہیں رہے, تو وہ اس میں پبلک آج جو پبلک کا مزاج ہے وہ آپ سے کام چاہتا ہے, وہ آپ سے جاب چاہتا ہے, وہ آپ سے روزگار چاہتا ہے, وہ تحفظ چاہتا ہے, وہ گلی چاہتا ہے, سڑک چاہتا ہے. 10 سال سے تو ہماری گورنمنٹ آئی نہیں, تو جیالہ کیا جا کر وہاں پہ ووٹ کس طرح سے مانگتا. اب جو چونکہ نیا ٹیلنٹ ہم نے بیان ادھر میدان میں دے دیا, جس پہ لوگوں نے اعتماد کیا, آپ کے سامنے عبید آپ کے سامنے ایک نیا ہے, نوجوان ہے, بہترین گھرانے سے اس کا تعلق ہے, سوچا ہوا پڑھا لکھا لڑکا ہے. اسی طرح سردار سمد گورگیش کو آپ دیکھ لیں, اس کی فیملی ہے, بڑا
پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی جو ہے بڑا پرانا ریلیشن ہے. صدر عمر گلگیش کے صاحبزادہ ہے اور اس کے حساب سے اس حلقے کا اس کا والد پہلے بھی MNA رہ چکا ہے اور اس حلقے میں جس حلقے سے اس کا بیٹا کھڑا تھا اسی حلقے سے اس نے جو ہے قومی اسمبلی میں رہ کر منسٹر رہ کر اس حلقے میں بہت سارے کام کیے. یہ اس کا صلاح ان کو ملا. لیکن مودی صاحب بعض سیاسی جو پارٹیاں ہیں اور ان کے اکابرین کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ پیراشوٹر کے ذریعے آ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. کہنے کے لیے لیکن اب جس کی گورنمنٹ آئی ہے اس میں لوگ شامل ہوتے رہے. جس کی بھی نون جب آیا ہے پچھلی دور میں اٹھا کے دیکھ لیں اس میں لوگ نہیں گئے شامل نہیں ہوئے اور آپ کا حق نہیں ہے. یا اگر آپ اس پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کا حق نہیں ہے, آپ کی اپنی فیصلہ نہیں ہے, اور اگر وہ پارٹی آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ اس کو پیراشوٹر کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے جو ظاہر پرانی ساری کشتیاں جلا کے آپ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں, پیراشوٹر کیسا ہے؟ سیاسی ورکر تو آپ رہے ہیں پرانے. اس میں پیراشوٹر کیا ہے؟ آسمان سے لائے ہم نے, شیشہ وطنی سے لوگوں کو لایا, ہم نے کیا اوکڑا سے لوگوں کو لایا. یہاں کے لوگ ہیں, یہیں کے بلوچ ہیں, یہیں کے پشتون ہیں, یہیں کے سیٹلرز ہیں. آپ ان کو پیراشوٹر کس حساب سے کہتے ہیں؟ دیکھیے سیاسی اکابرین کہہ رہے ہیں. سر اکابرین نہیں, مخالفین کہہ رہے ہیں. اکابرین میں مخالفین میں بڑا فرق ہے. ہمارے اکابرین تو نہیں ہے. چل یہ مخالفین کہہ رہے ہیں. جب ایک پارٹی سیاست میں ہوتی ہے اقتدار میں, دوسری پارٹی جب اقتدار میں نہیں ہے تو وہ الزامات بھی لگاتے ہیں, وہ گالیاں بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بلا بھی کہتے ہیں, اور جب ان کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں سیٹ پہ تو پھر شیر و شکر ہو جاتے ہیں. یہی زرداری صاحب, یہی نواز شریف صاحب, یہی فضل الرحمان صاحب. بیدار صاحب سیاست میں حرف آخر نہیں ہے. سیاست میں ہر چیز ممکن ہے. آج کا میرا ساتھی کل کا میرا مخالف, کل کا میرا مخالف جو گزرا ہوا کل ہے اس کا مخالف آج کا میرا دوست بن سکتا ہے. مثلا سیاست میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کہاں بولا ہے ہم نے جھوٹ؟ آپ پروف کریں. ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے, ایک دوسرے کو مختلف القابات سے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ پھر وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا. لیکن سر نہیں, آپ بالکل بولے, کیوں ڈائریکٹ نہیں ہو رہے ہیں؟ آپ ہو جائیں ڈائریکٹ. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بھی تو مخالفت معاشرے میں رہی ہے بہت سارے لوگوں سے, بعد میں آپ بیٹھے نہیں ان کے ساتھ, ساری زندگی کاٹ کے بیٹھ گئے آپ. لیکن دیکھیں وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں. ایک زمانہ تھا شاید میں اور آپ بھی بات نہیں کرتے, آج ہم ایک محبت کے رشتے کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کل ممکن ہے میں اور آپ ناراض ہو جائیں, پھر اس کے کیا کہیں گے کہ بس تمام رشتے ہمارے اور بیدار صاحب کے ختم ہو گئے. لیکن نہیں, کسی نہ کسی موڑ پہ آپ آتے ہیں, آپ کے ٹریک ایک ہو جاتا ہے. مفاد کیا ہے یہاں پہ؟ مفاد یہاں پہ کرسی نہیں. آپ کے خیال میں یا ان ناعاقبت لوگوں کے خیال میں کرسی کی جنگ ہے نہیں, یہ پاکستان کی جنگ ہے. اس پاکستان کو مضبوط کرنے کی جنگ ہے. اس کو اس جو لہر آپ کے پاس آیا تھا, ایک معذرت کے ساتھ اس کے لیے لفظ میرے استعمال نہیں کر سکتا, جس طرح کا کلچر لایا گیا 2018 سے لے کر 2023 تک, آپ بھی جانتے ہیں یہ آپ کا میرا کلچر تھا, یہ مجرے آپ کے میرے کلچر تھے, یہ ڈانس اور میرا اور آپ کا کلچر تھا, کیا گالی گلوچ آپ کا میرا کلچر ہے؟ اس طرح کی جو 4 سال 5 سال گورنمنٹ رہی ہے آج وہ رکنے میں نہیں آنے. بتائیں اسٹیبلشمنٹ کی, آپ نے پچھلی پروگرام میں میرے سے بات کی, اسٹیبلشمنٹ نے کیا عمران خان کو نہیں لایا تھا؟ اس پر اس کو فیور نہیں تھا. دیکھو اس وقت عمران خان نے ریاست مدینہ کی بات کی جی, اس وقت جب وہ اقتدار میں نہیں تھا, باقاعدہ ٹی وی ڈسکشنز میں سب نے دکھایا کہ شیخ رشید اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو اپنا چپراسی نہیں لگاؤں گا, پھر اس کو منسٹر لگا دیا. ٹھیک ہے نا. اس سے عمران خان کو اس وقت جب اقتدار میں نواز شریف تھے تو یہ ایک کھلاڑی تھا, وہ شیر و شکر تھے جی, اور ایک دوسرے کو جپی بھی ڈالتے تھے. آج بھی حرف آخر نہیں. کل ہمارا پیپلز پارٹی کا جو ہے دوست پی ٹی آئی بھی ہو سکتا ہے, جمعیت بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہے سیاست میں, لیکن ان چیزوں پہ تو کوئی بریک ہے نہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بریک لگا کے بیٹھ جائیں اور ہم نے آپ کو برا کہا ہے, آپ نے مجھے کہا ہے, لہٰذا آج سے آپ کی ہماری ساتھ آنے والی نسلوں کی جو ہے راہیں جدا ہوگی. نو, ہم کسی نہ کسی موڑ پہ اسی زندگی میں ٹکر جاتے ہیں, ہم اور آپ ہاتھ ملا لیتے ہیں, کیونکہ آپ کا ہمارا مقصد ایک ہی ہے, عوام کی خدمت کرنا, اس ملک کو چلانا, اس کو ترقی دینا اور اس کو ملک دشمنوں سے نجات دینا. عوام کی خدمت. جی, ہم تو عوام کی خدمت کہتے ہیں, جو پارٹی بھی ہے وہ کہتے ہیں عوام کی خدمت. جب اقتدار میں آتا ہے تو ان کی بڑی گاڑیاں, ان کا پروٹوکول اور سب کچھ وہ اپنے لیے, اپنے دوستوں کے لیے کرتے. عوام تو رلتے ہیں. ابھی اب 4 دن پہلے پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا.
ٹھیک ہے. تو ایک پیٹرول کے مہنگا ہونے سے آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی, آپ خود جادو کی چھڑی تو ہے نہیں. ابھی تو اقتدار کا معاملہ مراحل پہ گزر رہا ہے. ابھی تک اقتدار ہمیں ملا نہیں ہے. ابھی تک تو پروسیس ہو رہا ہے آپ کے سامنے. کہ بلوچستان کی کابینہ ابھی تک بنی نہیں ہے, آپ کی وفاقی کابینہ ابھی تک بنی نہیں ہے, سینٹ کے آپ کے الیکشن ہونے ہیں, بہت ساری چیزیں ابھی رہتی ہیں. تھوڑا سا صبر کریں. جہاں اتنے 4-5 سال یہ ہماری عوام, میری قوم برداشت کر چکی ہے, اب یہ جو ہے 5-6 مہینے, یہ جو پہلا سال ہے, یہ یقیناً ایک تکلیف کا مرحلہ ہے, کیونکہ چیزیں بہت ہی الجھی ہوئی ہیں. عوام کب تک یہ انتظار کرے, کب تک؟ اس لیے کہ دونوں پارٹیوں نے 4 مرتبہ حکومت کی. پیپلز پارٹی نے, جمعیت نے, جمعیت بھی رہے کسی نہ کسی طریقے, اور پیپلز پارٹی نے, اور پیپلز پارٹی بھی تو ابھی تک سندھ میں اس کی حکومت رہی. لیکن آپ بتائیں کہ سندھ میں کوئی مثالی کام بتائیں. فرض کر لیتے ہیں پہلا سال, فرض کر لیتے ہیں ہم ساروں کو برا کہہ کر آج ہم میں اور آپ اٹھتے ہیں یہاں سے, یہ سارے برے ہیں, غلط لوگ ہیں یار, ان کو چھوڑ کے حل کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ مجھے بتائیں. کرپشن, آپ ایک بہت بڑے کرپشن جب تک ہے نہیں, نظام کون چلائے گا؟ کرپشن کو تو بعد میں پکڑیں گے. آپ نے تمام سیاسی جو ہے جماعتوں کو برا کہہ رہے ہیں, آپ ساری سیاسی جماعتوں کو آپ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں, تو پھر چلائے کون؟ آپ مجھے بتائیں. ہم تو آپ کی طرف چھوڑ دیتے ہیں, آپ بتائیں مجھے کہ کون چلائے. چلے ہم چھوڑ دیتے ہیں سارے پولیٹیکل, اس نظام کو چھوڑ دیتے ہیں, کیا کریں آپ؟ دیکھیں, صاف شفاف الیکشن جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو. آپ کے خیال میں شفاف نہیں ہوئے؟ میں نہیں کہہ, تمام جو سیاسی پارٹی کے تجزیہ ہے نہیں. مثلا جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, دیکھو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض لوگ اگر شفاف نہیں تھا صدر اختر جہاں مینگل کیسے آتا؟ تو ایسے نہیں. اگر شفاف نہیں ہوتا تو محمد خان اشرفی جو آج نیشن کو, ملک کو, فوج کو برا بلا کہہ رہا ہے, تو یہ کیسے آتا اسمبلی میں؟ ہے ایسے بھی نہیں ہے, ایسے اندر کھاتا بھی نہیں ہے. جس طرح سے مشہور کر دیا اور لوگوں کا دل اس نظام سے, اس جمہوریت سے لوگوں کو دل جو ہے خراب کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ایسے بھی نہیں ہے. اور ایسے بھی نہیں ہے کہ بس گھر بیٹھے آپ کو جو ہے ایسے ہم نے چوری پھیر دیا اور آپ جو ایم پی اے بن گئے اور ایم ایل اے بن گئے, ایسے بھی نہیں ہے. کچھ جمہوریت کا سسٹم ہے, اور اسی جمہوری نظام کے لوگوں نے اس نظام کو خراب کیا ہے, خود خراب کیا ہے. انہوں نے خود ماضی کو اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے خود ٹپے لگائے ہیں. ماضی کو اٹھا کے دیکھیں کس سے ٹپے لگائے. لائیں قرآن دیں ان سب کو, آپ بٹھائیں ان کو اپنے پروگرام میں, لائیں ان کو قرآن دیں, ہیڈ آف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو قرآن دیں اور بٹھائیں کہ آپ نے زندگی میں ٹپے نہیں لگائے. آپ اسمبلی میں ایسے پہنچے, آپ نے گورنمنٹ کی ہے کہ صاف ستھرے الیکشن کے نتیجے میں کیے, یا آپ نے کچھ ٹپے لگائے. دیکھیں ایسے نہیں ہے, ٹپے لگاتے ہیں سارے. آپ مثلا اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں جمعیت بھی ہے, اس میں نون لیگ بھی ہے, اس میں ساری پارٹی جتنی رجسٹرڈ ہیں, میں سب کی بات کروں, جتنے رجسٹرڈ ہیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھپے لگاتے رہے ہیں. ماضی کی بات کروں, آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ماضی کی بات کر رہا ہوں. ماضی میں ٹھپے لگتے رہے. آپ ماشاءاللہ بڑے عمر میں آپ نے گزرا, بہت سارے الیکشن آپ نے خود بھی دیکھے. اور چونکہ یہ چیز صرف لیڈرشپ کو پتا ہوتا ہے, یہ صرف قیادت کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ ٹھپے لگانے ہیں اور کہاں پہ نہیں لگانے. آپ ووٹر تو بیچارہ میری طرح اور آپ کی طرح بڑی تیاری کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے, اپنی شناختی کارڈ کو سنبھالتا ہے, اور یہاں سے بیٹھ کے بڑے رش میں لائنیں کراس کر کے وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچتا ہے. پھر وہاں اسے کہیں یہاں ٹیڑھا کیا جاتا ہے, وہاں سیدھا کر کے مشکل سے جا کے اپنا وہ ٹپا ڈال کے ایسے سمجھتا ہے کہ یار میں نے اپنے قوم کا, اپنے ملک کا حق ادا کر دیا, اور اس کے بعد میرے لگائے ہوئے ٹپے پر جو جس پر میں نے لگایا یہی اسمبلی میں پہنچے گا اور یہی میری نمائندگی کرتا ہے. ایسے نہیں, ممکن ہے وہ آپ کے اپوزٹ والا پارٹی جو ہے جیت جائے اور وہ آ کر اسمبلی میں بیٹھ جائے, اور ہوتا اسی ہے. اور اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو ہار گیا. دیکھیں بھائی صاحب, اس نظام کو آپ بالکل دل جلے ہیں, میں بھی آپ کی طرح ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ آج میری گورنمنٹ آیا ہے مرکز میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں تو میں یہ کہوں کہ نہیں جی میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے جھوٹ بولوں, کیونکہ میرا زندگی بھر صحافت کے ساتھ تعلق رہا ہے, تو میں زیر لب کوئی بات آپ سے نہیں کرنا چاہوں گا. یقیناً امیدیں بہت ساری ہیں لوگوں کی, مایوسی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب امیدیں کم رہ گئی ہیں, مایوسی زیادہ بڑھ گئی ہے لوگوں میں کہ یار یہ کام نہیں کریں گے, یار یہ ہمارے نمائندے ہیں نہیں, یار میری پارٹی کی تو لوگ ہی نہیں ہیں, ہمارے نظریات کے لوگ نہیں, اس لیے یہ جو ہے ہمارے کام نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں اجتماعی کام کیا ہیں آپ کے جو بنیادی طور پہ ہونے چاہیے, تو اس گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. میں آپ کے ساتھ چلوں گا, کنٹینیو آپ کے ساتھ چلوں گا, ساری چیزیں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا, کیونکہ اب تک تو میں نے کوئی کام دیکھا نہیں ہے, کیونکہ ابھی تو ہماری گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. جب چیزیں بنتی جائیں گی ہر 3 مہینے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا,
ہر 2 مہینے آپ کی خدمت میں، ہر مہینے آپ حکم کریں گے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ جناب اب یہ کام ہونے جا رہے ہیں اور یہ اس ٹائم میں مکمل ہوں گے، جن کی ڈیٹیل آپ کو دوں گا، جن کی تفصیل آپ کو دوں گا. اور اگر نہیں ہوں گے تو سوری کہوں گا کہ میدر صاحب یہ کام تو نہیں ہو رہے، یہ کام ہو رہا ہے. کیا عوام توقع رکھیں کہ ان کا مستقبل روشن؟ دیکھیے پر امید رہنا چاہیے، نا امید شیطان. آپ پر امید رکھیں لوگوں کو، آپ ان کو اس چیز پہ قائم رکھیں، مضبوط رکھیں کہ لوگ آنے والا ٹائم انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور اگر اس ٹائم بہتر نہیں ہوا، میں یہ بھی کہتا ہوں آپ کو، اس کے بعد زوال ہے، اس جمہوری نظام کا زوال ہے، اس سسٹم کا زوال. ممکن ہے کہ ملک میں کوئی اور انتہا کی کوئی گڑبڑ ہو جائے، شاید اپنی جگہ پہ ہم اور آپ نہ. جناب اکرم وزیر صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ مزید جیسے آپ نے کہا ہے میں کوشش کروں گا کہ ہر 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد جب آپ کو فرصت ملے گی، کیونکہ ابھی آپ بھی مجھے لگتا ہے کہ مصروف ہو جائیں گے، پھر ہمیں ٹائم نہیں دیں گے. ایسے نہیں ٹھیک ہوگا ہے نا؟ انشاءاللہ، تو پھر دیکھیں گے. ایسے نہیں ہوگا. ناظرین، اکرم بنگلو وزیر صاحب کی باتیں سنی. یہ بھی پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے اور نیا جیالہ ہے، پرانا جیالہ نہیں ہے، نیا جیالہ ہے. اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ جب آئیں گے تو اس نظام کو بدلیں گے، عوام کی تقدیر کو بدلیں گے اور عوام خوشحال ہوں گے. اس دن کے انتظار میں عوام ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کہیں بعد آپ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.